ابھی نہیں ہوا نکاح. نکاح کے لیے کون ہے یہ بھائی صاحب, کہاں سے آئے ہیں؟ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت خوبصورت نظارہ ہے. کھانا کھا لیا سب لوگوں نے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک شادی کے موقع پر حاضر ہیں بہت سارے لوگ موجود, ہمارے بھائی, ہمارے عزیز و احباب, ہمارے سبسکرائبرز بھی کہہ سکتے ہیں ان کو, جانتے ہیں ماشاء اللہ سب لوگ ہیں ماشاء اللہ. تو کس کی شادی ہے بھائی آج؟ آپ کے کون کس کی شادی؟ میری بہن کی شادی ہے. اچھا ماشاء اللہ, بہن کی شادی ہے آپ کی. اللہ پاک اس رشتے کو سلامت رکھے. ہاں, تو شادی کے تعلق سے آپ کا نام؟ جی میرا نام محمد طیب. طیب بھائی. فراقت خان. فراغت بھائی ماشاء اللہ. آپ؟ محمد استقار. مونس. ماشاء اللہ بہت سارے بھائی ہیں, دینی بھائی ہیں, اسلامی بھائی ہیں سارے. نہیں معلوم اگر ہوگا کسی کو تو بتانا, نہیں تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ. نکاح میں فرائض کتنے ہیں؟ نکاح کے شادی کے تعلق سے کریں گے سوال. فرائض کا مطلب ہوتا فرض, فرض کا مطلب ہوتا ضروری, یہ چیزیں ہونا ضروری ہیں. نکاح ہے کیا چیز, پہلے یہ بتائیے آپ. نکاح جو ہے, نکاح کیا ہے؟ نکاح تو حضرت ویسے سنت ہے. ماشاءاللہ سنت ہے, اور ایک عبادت بھی کہا جا سکتا ہے اس کو. لیکن نکاح کو بنا کر کے کیا رکھ دیا؟ ایک گناہوں کا مجسمہ. کیوں بولی میں نے یہ بات بھائی؟ جو آج کا ماحول چل رہا ہے اس کو دیکھ دو. شادیاں مہنگی کر دیں, ڈھول تماشے ناٹک بازی شروع کر دی ہے. غریب بچیاں بیٹھی ہیں, ان کی نکاح ہونا مشکل ہے, شادیاں مشکل ہیں, دہیج کی ڈیمانڈیں کر دیں. یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے کیا؟ جی نہیں غلط ہے. نہیں ہونا چاہیے نا. سوچنے والی بات ہے. اپنی بہن بیٹی دوسرے کی بہن بیٹی ایک ہی برابر ہے, جس پہ پڑتی ہے ذمہ داری وہ سمجھتا ہے اس چیز کو. ٹھیک ہے, یہ چیزیں فرض یا واجبات نہیں ہیں, یہ سب چیزیں شادی کو مہنگا کر کے کرنا, یہ سب چیزیں اس طرح سے. لیکن نکاح میں جو فرض ہے, جو ضروری ہے, وہ کیا چیز ہے؟ نکاح تو سنت ہے, ایک طرح سے عبادت بھی کہا جا سکتا ہے, لیکن اب نکاح میں فرض کیا چیز ہے, ضروری جو ہے کیا ہے وہ بتائیں بھائی. جی معلوم نہیں جی پتا. اب نکاح کا ٹائم ہے, ہو گیا نکاح نہیں ہوا ہے ابھی نہیں ہوا نکاح. اب جب نکاح ہوگا تو اس میں کیا ضروری ہے؟ نکاح کے لیے کون ہے یہ بھائی صاحب, کہاں سے آئے ہیں, کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے کیا ہوگا نکاح جب ہوگا تو؟ ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ مجیب الرحمان صاحب. انہوں نے جواب دیا گواہوں کا, 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. لیکن طلاق کے لیے ضروری نہیں ہے گواہوں کا ہونا. جواب دے دیا آپ نے, صحیح جواب دیا. گواہ کا ہونا ضروری ہے, یہ بات کی بات ہے, یہ جواب دے دیا آپ نے, صحیح ہے. لیکن اس سے بھی پہلے کیا ضروری؟ وعلیکم السلام. ایمان والا ہونا. جی میں نے پوچھا نہیں تھا کون ہے بھائی صاحب, کہاں سے آئیں. ایک ایمان والا ہونا ضروری ہے. تو اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں تو پہلے کلمہ پڑھواتے ہیں وہ ہیں. لیکن آج کل افسوس, بہت سارے نوجوان, میں نے فیلڈ میں نکل کر کے جب سے میں نے یہ قدم بڑھایا, میں نے بہت سے نوجوان ایسے جن کو کلمہ یاد نہیں ہے. کب کب آ جاتے ہیں یار کلمے کے نام سے, گلا خشک ہو جاتا ہے کلمے کے نام سے. آخری نبی کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماشاء اللہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی پاک کا نام کیا ہے؟ حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. ایک بدبخت ہے سیتا پور کا, وہ خود کو نبی کہلوا رہا ہے, نعوذ باللہ, کہہ رہا ہے آخری نبی ہوں میں, معاذ اللہ. وہ پاگل, پتہ نہیں اس کے وہاں کے رہنے والے لوگ اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لے رہے ہیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اب نکاح میں فرض بتا دیا آپ نے, واجب کیا ہے؟ واجب نکاح میں مہر کا ہونا. جی مہر کا ہونا. مہر کا ہونا. ماشاء اللہ, یہ بتا دیا. اور نکاح کے تعلق سے اور کیا کچھ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے تو کچھ آپ بھی پوچھیں ماشاء اللہ. کسی بھی طرح کا کوئی سوال اگر ہو تو آپ لوگوں کے ذہن میں, کسی کے, اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں, کسی بھی تعلق سے کوئی دینی سوال, کوئی نماز کے تعلق سے, کسی بھی طرح سے کچھ ہے تو آپ پوچھیں. ہاں, غسل میں کتنے فرائض ہیں؟
تین فرائض ہیں ماشاءاللہ. کیا ہے؟ جی ہاتھ دھونا، وہ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے شریر پر پانی بہانا. ماشاءاللہ. کلی کرنا غرارے کے ساتھ. روزہ ہے اگر تو غرارہ نہیں کرنا ہے. ناک میں پانی چڑھانا، روزہ ہے اگر تو ناک میں پانی نہیں چڑھانا اوپر تک، ہلکا سا لگا لینا پانی. باقی اس طرح نہانا جو پورے بدن پر پانی بہہ جائے، بال برابر بھی سوکھی جگہ نہ رہے. ایک سوال آیا تھا میرے ذہن میں، ابھی میں آ گیا. وہ کسی نے کل 2 دن پہلے میرے پاس فون کیا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا، سن لینا سارے لوگ، رمضان آنے والے ہیں ماشاءاللہ. اس نے مجھ سے پوچھا کہ سحری کا وقت ہو گیا اور غسل فرض ہو گیا، کسی بھی طرح سے غسل فرض ہو گیا. شادی شدہ ہے تو غسل فرض ہو سکتا ہے، اگر شادی شدہ نہیں بھی ہے تب بھی احتلام کے ذریعے غسل فرض ہو سکتا ہے. اب سحری کا وقت ہو گیا اور اگر نہائے گا غسل کرے گا تو سحری کا وقت نکل جائے گا. اب کیا کرنا چاہیے؟ سحری کھائے پہلے یا پھر غسل کرے؟ جی سحری کھا لے پہلے. ہاں سحری کھا لے پہلے، غسل نہ کرے. ہاں سحری نہیں، اگر سحری کھائے گا تو وقت نکل جائے گا سحری کا، اور پھر بعد میں سحری کھائے گا مطلب سحری کھا لینا، جب وقت نکل رہا تو غسل بعد میں کر لے، پہلے سحری کھا لے. بعد میں کر لے. لیکن جب وہ بعد میں غرارہ کرے گا تو اس کا پھر وہ غسل روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ابھی بتایا نا کہ اگر رمضان ہے تو غرارہ نہیں کرو گے. لیکن یہاں معاملہ غسل کا ہے. غسل فرض ہے، وضو سنت ہے. وضو میں بھی تو وہی ہے حضرت. وضو سنت ہے، وہ فرض بڑا ہوتا ہے. فرض بڑا ہے سنت سے، سنت سے فرض بڑا. ہاں ماشاءاللہ میں بتا دوں. ہاں نہ یہ ذہن والی بات ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر سحری کا وقت نکل جائے گا اور غسل اگر کرے گا تو کیا کرنا ہے؟ سحری کھا کے اور ٹائم ہو چکا ہے تو غرارہ کر لے. ہاں اسی ٹائم غرارہ کر لے، اور اس کے بعد میں ٹائم نکل گیا، غرارہ کر لیا تھا، پھر غرارہ نہیں کرے گا جب غسل کرے گا. تو کلیئر ہو گیا؟ تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ اگر ناپاک ہوں گے تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا. تو روزہ ہو جائے گا، روزہ ہو جائے گا، لیکن عبادت وہ چیز اپنی جگہ ہے. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو گیا تو اب روزہ ٹوٹ گیا. کیا جی نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا، تو پھر تو مجبوری ہے غرارہ یہاں بھی نہیں کرنا ہے، لیکن غرارہ نہیں کرنا ہے. یہ ضروری باتیں ہیں. تو اور کچھ پوچھے کوئی اگر پوچھنا چاہتا ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عمران رضا نوری. ارے ماشاءاللہ نوری صاحب آگے کو ذرا تھوڑا سا. کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ حفظ. کتنے پارے ہو گئے؟ 9 پارے. ماشاءاللہ. اللہ پاک نیک عالم دین بنایا آپ کو، آمین. تو قرآن پاک کی میں قرآن نہیں سنوں گا، آپ گھبرائیں نہ. حفظ والے بچے گھبرا جاتے ہیں کہ قرآن نہ سننے لگے. ہاں نہ قرآن نہیں سنوں گا. آپ یہ بتائیے، ذہنی آزمائش ہے یہ، عظمت والی کون سی صورت کہا گیا ہے قرآن پاک میں؟ سب سے عظمت والی 4 کل. آیت الکرسی کو. آیت الکرسی. جی آیت الکرسی. سورہ فاتحہ کون سی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. ابھی خیریت جیسے کسی سے پوچھی خیریت ہے بھائی، اس نے کہا الحمدللہ. ایک تو یہ کہے گا بڑھیا ہے بھیا، بڑھیا ہے بڑھیا، تو یہ نہیں کہنا چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہہ دیں، یا پھر کہہ دیں الحمدللہ. اب اس نے یہ کہا کہ الحمدللہ، تو الحمدللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. نہ اللہ کا شکر نہیں ہے اس کا مطلب. پتہ نہیں، پھر نہیں پتا تھا. پیچھے سے آواز آ رہی کہیں سے؟ تمام تعریف ہے اللہ کے لیے. ارے ماشاءاللہ، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے، سب تعریف ہے اللہ کے لیے. الحمدللہ. ہم جیسے بھی ہیں، جو بھی ہیں، اچھے ہیں تو اللہ کی مطلب ساری تعریف اللہ، ہمیں اچھا اللہ نے رکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر بات میں الحمدللہ، سب تعریف ہے اللہ کے لیے. بات کہاں تھی؟ الحمدللہ. ہاں. قرآن پاک میں وہ کون سی صورت ہے جس سورہ کے اندر صرف ایک زیر ہے؟ یہ ذہنی آزمائش ہے. وہ کون سی سورہ ہے جس کے اندر صرف ایک زیر ہے؟ نکاح. ہاں بھیا نکاح پڑھاؤ، ماشاءاللہ نکاح پڑھواؤ، نکاح پڑھواؤ. ہاں میں تھوڑی پڑھاؤں گا نکاح، میں ہاں نکاح پڑھواؤ ماشاءاللہ. جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے اٹھ کے، کوئی بات نہیں ہے. باقی میں بھی آؤں گا ساتھ میں. ہاں وہ کون سی سورہ ہے جس کے اندر صرف ایک زیر ہے؟ سورہ کوثر. نہیں. جی
قل هو اللہ احد لم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، لام کے نیچے لم یلد ولم ایک زیر ہے بس. جی ایک ماشاء اللہ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمارے ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک ہمارے علم و عمل میں، عمر میں، کاروبار میں، رزق میں، روزگار میں خوب برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.